نے بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مشورہ دیا، کوئی بھی اہم کام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے۔ تو کئی موقع ایسے آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اسی مشورے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے آیت نازل فرمائی۔ یعنی وہ مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پسند آیا، مگر اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مشورے کے مطابق آیت نازل فرمائی۔ پہلا موقع جب مدینہ میں باجماعت نماز شروع ہوئی تو لوگوں کو جماعت نماز کے لیے بلایا کیسے جائے؟ اس سے پہلے اذان کا طریقہ رائج نہیں تھا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیسے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے کہ سب ایک ہی وقت میں اکٹھے ہو جائیں۔ تو کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا مشورہ دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم کسی شخص کو مقرر کر دیں کہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلائے، وہ اعلان کرے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آؤ نماز پڑھنے کے لیے، کیوں نہ ہم کسی ایک شخص کی ذمہ داری لگا لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ اس وقت یہ اذان کے یہ الفاظ نہیں تھے جو اب ہیں، صرف مشورہ یہ تھا کہ بلانا چاہیے، اعلان کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان الفاظ کے ساتھ لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں۔ یہ جو اذان کے الفاظ اب ہم کہتے ہیں، تو یہ ابتدا میں یہ مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ پھر اسی طرح ابتدائی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پردہ نہیں کرتی تھیں، کیونکہ وہ مومنین کی مائیں تھیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ان کو بھی پردہ کرنا چاہیے، اگرچہ ہماری مائیں ہیں لیکن پردہ کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کا مشورہ درست نہیں ہے، خاموشی اختیار کر لی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادر ڈال دیں، اپنے اوپر چادر ڈال کر اپنے آپ کو چھپا لیں، پردہ کر لیں۔ تو اس آیت میں سب سے پہلے حکم یا ایھا النبی قل لازواجک، کہ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اور سب سے پہلے یہ مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ پھر تیسرا موقع، ایک مشہور منافق تھا عبداللہ ابن ابی، اور اسی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے اخلاق کریمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے تھے، اس کا جنازہ پڑھنے کا ارادہ فرما دیا کہ چلو یہ جیسا بھی تھا ساری زندگی منافقت کرتا رہا، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا رہا، تو اب اعلیٰ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھ لوں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا نہ کریں۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ منافقین میں سے جب کوئی مرے تو نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر مغفرت کی دعا کریں اور نہ ان کی نماز جنازہ